جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ضمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ بات کریں گے کہ سیاسی منظرنامہ جو کروٹ لے رہا ہے، کچھ دن پہلے تک تو خبریں یہ آ رہی تھیں کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے بیک ڈور چینل پہ اور چیزیں حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی سامنے آتی ہے کہ 3 ماہ کے لیے ہمیں آپ کوئی ٹائم دیں، بات چیت کریں، حل ہو جائیں گی۔ پھر بیچ میں یہ خبریں آئیں کہ بجٹ پاس کر دیں، ملاقات ہو جائے گی خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن جو کچھ اڈیالہ کے باہر ہوا ہے، جو ایک سخت پریس کانفرنس نظر آئی ہے علیمہ خانم صاحبہ کی، تو کیا اس نے کوئی جلتی پر تیل کا کام کیا؟ تو اس حوالے سے جانیں گے صدیق جان صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ۔ جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اڈیالہ کے باہر اور علیمہ خانم صاحب کا جو لہجہ تھا، اس نے کوئی جلتی پر تیل کا کام کیا ہے یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو بات ہوئی ہے یہ اس نے بالکل ٹھیک بات ہوئی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں جو بات چیت کے حوالے سے، ان میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ منگل کے دن علیمہ خانم صاحبہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا، پہلے جو تحریک انصاف کی جانب سے پہلے دیکھیں چیزیں چینج ہوتی رہیں۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ بجٹ سے پہلے، بجٹ پیش ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی ایک بہن کی ملاقات ہو جائے گی، یہ دعویٰ ہوتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ نئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ اچھا، رضوان غلزئی صاحب نے خبر دی کہ ایک بہن کو ملاقات کے لیے آفر کی گئی اور بہنوں نے انکار کر دیا کہ اس طرح سے ہم نہیں جائیں گے۔ علیمہ خانم صاحب نے اس کی تصدیق کر دیا کہ بالکل ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک بہن اپلیکیشن دے، اس کو ملوا دیتے ہیں۔ دوسرا پھر یہ ہوا کہ 3 مہینے کا بجٹ پیش ہوگا، سلمان مراجہ صاحب نے کہا۔ پھر آیا کہ 1 سال کا پیش ہوگا۔ یہ چیزیں چینج ہوتی رہیں۔ دیکھیں، جو جتنے وہ لوگ جو اس وقت بات چیت کر رہے ہیں، ان جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ سب ایک بات ہی کہتے رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ بجٹ کے بعد چیزیں چینج ہونا شروع ہوں گی۔ اب بجٹ وفاق میں پاس ہو گیا، اب اگلے 10-15 دن میں واضح ہو جائے گا کہ چیزیں کوئی چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں نہیں آتی۔ لیکن جب آپ اس وقت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو کچھ چینج نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کا لب و لہجہ بدلا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ٹون ہماری چینج ہوگی۔ اور شہباز شریف صاحب اسمبلی میں کیوں آئے تھے؟ شہباز شریف اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرنے نہیں آئے تھے، وہ اپوزیشن کو سننے نہیں آئے تھے۔ وہ اصل میں شہباز شریف صاحب کو اسمبلی میں بھیجا گیا تھا کہ انہوں نے ایرانی صدر کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دینی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ گو کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ جعلی ہے، فارم 47 کی ہے، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف اٹھائے گئے ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت ہماری پارلیمنٹ کی اس طرح سے نہیں ہے، اور ہماری پارلیمنٹ کے تقدس کو خود اراکین جعلی ارکین اسمبلی نے تار تار کر دیا اور پامال کر دیا، اس کی عزت کو، اس کے تقدس کو۔ لیکن دنیا بھر میں پارلیمنٹس کی ایک امپورٹنس ہے پوری دنیا کے اندر۔ یعنی جیسے ہاسپٹل کی آپ بات کریں تو ہاسپٹل چاہے وہ پاکستان میں ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں، تو ہاسپٹل کو ہر ملک کے اندر ایک مخصوص نظر سے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی بات ہو گئی کہ فلاں ملک کے ہاسپٹل میں یہ ہو گیا ہے، تو پوری دنیا اس کو اپنے ہاسپٹل کی حساسیت کے طور پہ دیکھے گی کہ یار اگر خدا نخواستہ یہ چیز ہمارے ہاسپٹل میں ہو جاتی۔ سیم اسی طرح سے پارلیمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کو ایک طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے، اس کی بہت امپورٹنس ہے، اس کی بہت ورتھ ہے۔ اور جب کوئی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں جا کے بیان دیتا ہے تو اس کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے انٹرنیشنلی، کہ کسی ملک کے وزیر اعظم نے جا کے اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیان دیا۔ شہباز شریف صاحب آئے تھے، جو ٹاکس ہو رہی ہیں، ایم او یو جو ہوا ہے اور اس کے بعد جو بات چیت ہونی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینے آئے تھے، ایرانی صدر کا ذکر کرنے آئے تھے، آئے وہ اس مقصد کے لیے تھے۔ ادھر سے اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو گئے، انہوں نے جئی تئی پھیر دی شہباز شریف۔ انہوں نے تو بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں، بلوچستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کے پی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اے جے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، 9 مئی کی کیسز کیا، عدالتی ناانصافیاں عدالتوں کے اندر کیا، انہوں نے ہر چیز جو ہے نا وہ زبردست طریقے سے، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ غداری کر رہے ہو، تمہارے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، حکومت نے یہ کیا، تم بینچ، انہوں نے مطلب صحیح انہوں نے ان کو بے عزت کیا۔ اب شہباز شریف کو سمجھ نہ آئے، شہباز شریف اس پریشر میں آ کے بلنڈر تو کر بیٹھے ہیں، یہ کہہ گئے ہیں کہ بھائی واقعہ فارم 47 کے، لیکن 2018 بھی فارم 47 کا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر 2018 فارم 47 کا تھا تو 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی جو ہے اس میں 9 اپریل 2022 کو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے۔ جس دن وہ وزیر اعظم بنے تھے اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، اس کے بعد عدالتوں کو انہوں نے ساتھ، ٹھیک ہے، ہاں پورا نظام ساتھ تھا، مطلب وہ چلے عدالتیں اس وقت اس طرح سے ساتھ نہیں تھی لیکن بعد میں ہو گئی۔
شہباز شریف صاحب کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ 2018 کے الیکشن پہ انکوائری بٹھانی چاہیے. صحیح بات ہے بالکل. دودھ کا دودھ پانی ہو جاتا. اچھا ابھی بھی بٹھا دینا. وہ کہہ رہے ہیں آؤ پھر شروع کرنا ہے تو 2018 سے کرتے ہیں. انہیں کیوں کہہ رہے ہو؟ تو خود کر لو. خود کر لو نا, خود کر لو. تمہیں کون روک رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, طاقت ساتھ ہے, بیوروکریسی ساتھ ہے, الیکشن کمیشن ساتھ ہے, مطلب ہر چیز آپ کے پاس ہے, میڈیا آپ کے ساتھ ہے, کر لینا بھی. آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم 2018 سے شروع کرتے ہیں؟ آپ کریں نا 2018 سے, لگ پتہ جائے گا. یہ بھی پتہ چلے گا کہ 2018 کی تحقیقاتوں کی پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کی نشستیں کم کی گئی تھیں, ان کو کم دی گئی, کم دی گئی. تو اس لیے یہ, لیکن جو بات آپ کر رہے تھے نا, اڈیالہ کے باہر جو ہوا ہے وہ پچھلے 7-8 ماہ سے وہی ہو رہا ہے. اس کا میں بات چیت کے اوپر جو بھی پس پردہ اگر چل رہی ہے تو اس کے اوپر میں کوئی امپیکٹ نہیں دیکھ رہا. جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے, اس کا بھی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے والی بات چیت پہ کوئی اگر ہو رہی ہے تو امپیکٹ نہیں دیکھ رہا. لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, دعوے یہی کیے جا رہے تھے کہ بجٹ کے بعد بجٹ پاس ہو گیا. امپیکٹ کس لیے صدیق جان صاحب بات ہو رہی ہے نا, کہ جو خبریں چل رہی تھیں, جو چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں, کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ جو باہر آ کر جو گفتگو ہوتی ہے کہ عمران خان کی ملاقات میں جو اثر رکاوٹ ہے یا چیزیں آگے نہ بڑھنے کی, وہ ہے جو باہر آ کے گفتگو کی جاتی ہے. اگر یہ چیزیں چل رہی تھی, دیکھیں آپ کے سہیل افریدی صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین دہانی کروائی گئی ہے, فیصل واڈا آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ میں وہ کروا دوں گا. یہ محمود مولوی صاحب نے پرسوں ہمارے شو میں یہ بات کی ہے, اس نے کہا کہ آپ ہم پہ سوال کر رہی ہیں کہ یہ جو آپ کس حیثیت میں یہ بات کرتے ہیں. اس نے کہا ہم 4-5 لوگ ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہم بلا وجہ ایسے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں یا کسی کو دعویٰ دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم سے بات کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزیں تو چل رہی تھیں, لیکن یہ بھی پہلے آتا رہا کہ آپ اگر آپ نے مزاحمت کے ذریعے اور ایک طاقت کے ذریعے چیزیں منوانی ہیں تو وہ نہیں ہوگی. تو میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا جو سخت ایک لہجہ نظر آئے, تو وہ اگر کچھ چل بھی رہا ہے تو اس کو ڈیمیج تو نہیں کرے گا. نہیں, اس کو ڈیمیج نہیں کرے گا. دیکھیں چیزیں ٹھیک تو نہیں ہے نا. اکانومی کی صورتحال دیکھیں, ریجنل حالات دیکھیں, بارڈر کی صورتحال آپ دیکھ لیں, امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیں, دہشت گردی کی آپ صورتحال دیکھ لیں, ہر چیز ہاتھ سے نکل رہی ہے. اور دوسری جہاں تک بات ہے اس میں جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو بات چیت اور وہ ساری چیزیں, وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ نے اس وقت عمران خان صاحب کو آپ نے 3 سال ہونے کو ہیں ناحق قید میں, بشرا بی بی کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. اس وقت دیکھیں آپ نے مارنگ بلوچ کو سزا دے دی, ایمان مزاری کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے, علی وزیر کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے, سعد رضوی کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے, آپ نے جل فیض کو اندر رکھا ہوا ہے. اتنے ہائی پروفائل لوگوں کو بیک وقت آپ نے رکھا ہوا ہے, اور اکانومی بھی نہیں چل رہی, امن و امان کی صورتحال بھی مخدوش ہے, عدالتوں کے اندر جو ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ڈسٹربنگ ہیں. تو اس لیے, اور دیکھیں پی ٹی آئی نے پچھلے 4 مہینے میں کوئی ایجیٹیشن نہیں کی. تحریک تحفظ پاکستان نے 8 فروری کے بعد سے کوئی ایجیٹیشن نہیں کی. اگر تو معاملات بات چیت کے ذریعے آگے نہ بڑھے تو ان کے پاس ایجیٹیشن کا آپشن ہے, دمادم مست کلندر ہوگا, سڑکوں پہ وہ آئیں گے. دیکھیں وہ تو اس وقت گالیاں کھا رہی ہے تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت اور تحریک انصاف کی قیادت, لیکن وہ ایکسٹریم پہ نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہے, مطلب جو بات چیت چل رہی ہے وہ اس پہ اعتماد کر رہے ہیں. لیکن میں نے جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو جولائی ہے, جولائی کے آخر تک پتہ چل جائے گا کہ کچھ سی بی ایمز ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اچھا دیکھیں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایک دم ساری چیزیں ہو جائیں گی, ایک دم تو نہیں ہوں گی, لیکن واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی, ملاقاتیں بحال ہو جائیں, ذاتی معالجین کو رسائی مل جائے شفا انٹرنیشنل سے. بھائی اگر عمران خان صاحب کی صحت بالکل 100% ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ 100% ٹھیک ہو, اللہ کرے کہ 100% ٹھیک ہو, سب دعا گو ہیں, تو اگر ان کی صحت ٹھیک ہے, لیکن آج تو آپ میں سے کو بات مکمل کروں, اگر صحت ٹھیک ہے تو آپ شفا انٹرنیشنل لے آئے نا, آپ کروا دینا ان کے سارے ٹیسٹ, کیوں نہیں کرواتے آپ؟ اچھا آج آپ نے ایک چیز دیکھی کہ آج پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ جو سوشل میڈیا اس کے اوپر علیمہ خانم پر بھی تنقید ہو رہی تھی. سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹس جو تحریک انصاف کے اپنے اکاؤنٹس ہیں, جو پہلے اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے, وہ بھی آج اس کو بڑا تنقید کی نظر سے وہ دیکھ رہے تھے. کیا کس بات کہ یہ جو علیمہ خانم نے نام لیا ہے, سخت بات کی ہے, کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کہا گیا کہ محسن نقوی نے کہا کہ جناب ہم اس کو شفٹ کر دیتے ہیں, اب ملاقات نہیں ہوگی, اور ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ملاقات کروا دی جائے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے مکمل طور پر پابندی ہو جائے گی. دیکھیں دو آ رہا ہے نا, ایک ان کی بات یہ ٹھیک ہے کہ مطلب جو عدالتی فیصلہ اس پہ مکمل عمل درآمد کریں کہ تینوں بہنیں ملیں, وکلا ملیں, پولیٹیکل لیڈرز ملیں.
ایک رائے جو کہ بہت کم لوگوں کی ہے، میں ایڈ کر دوں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ درخواست دیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں درخواست ہاں وہ تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں بالکل ٹھیک ہے، جب عدالتی فیصلہ درخواست کیوں دیں. ایک بات صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا پی ٹی آئی کے اندر یہ خیال ہے کہ کسی کو بھی موقع ملتا ہے جانے کے لیے تو وہ جائے، ملے، تاکہ خان کا پیغام تو باہر آئے. تو یہ ایک رائے محدود لوگوں کی ہے. علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بہن جا کے نہیں ملے گی، وہ ساری چیزیں آپ بحال کریں جو عدالتی فیصلے کے اندر. اس کے اوپر کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بھائی 8واں ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی، کوئی تو جائے تاکہ خیریت پوچھ کے آئے، باہر پیغام لے کے آئے. ہو سکتا ہے عمران خان کو بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر دیں، بہت بڑا پیغام دے دیں، کوئی لانگ مارچ کا اعلان کر دیں، کوئی کال دے دیں، جائے تو صحیح کوئی ملنے کے لیے. تو یہ ایک ظاہر ہے. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سہیل افریدی کے لیے بھی بڑا وقت اب کم ان کے پاس بچتا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ 2-3 ماہ کے لیے خاموش رہیں، آپٹکس یہ نظر آ رہے ہیں کہ کوئی چیز سیدھے ہاتھ سے یا سیدھی انگلی سے نکلتی نظر نہیں آ رہی. تو آپ سہیل افریدی کے جو اس کو کس طریقے سے پھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو بھی وقت اب کم بچتا جا رہا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو ہی چیزیں نا، یا جولائی میں کوئی بڑا بریک تھرو لے لیں گے، اگر نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ ایجیٹیشن پہ جائیں گے. اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں تحریک انصاف کی قیادت تحریک تحفظ پاکستان بجٹ تک مارجن دے رہے تھے، اب بہت ہو گیا نا. تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ اگر نہیں ہوتا کوئی جولائی کے اندر کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ایجیٹیشن کی دوبارہ یہ سٹارٹ کر دیں گے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگست میں مارچ کی کال دے دیں. اچھا آخر پہ یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں چل رہی تھیں یا ابھی چل رہی ہیں کچھ چیزیں کہ اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف کی جس طریقے سے وہ تابعداری کر رہے ہیں یا جس طریقے سے چل رہے ہیں سسٹم کے ساتھ، اس سے بہتر کوئی نہیں چل سکتا. تو یہ پھر اچانک نئے وزیر اعظم کی تلاش اور یہ چیزیں کیوں چل رہی ہیں؟ اور یہ بڑا واقعی اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے کسی وقت. لیکن دیکھیں نا کچھ تو چل رہا ہے. فیصل واڈو کو آپ دیکھ لیں، غریدہ فاروقی صاحبہ کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں، آپ سہیل بڑائی صاحب کے کالم دیکھ لیں، آپ نصرت جاوید صاحب نے لکھا ہائبرڈ سسٹم یہ نہیں چل سکتا، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ اس حکومت کا 9 اپریل 2022 قریب ہے، سفینہ خان جس سے ٹویٹس کر رہی ہیں، شاید میتلا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پوری مطلب کچھ چل رہا ہے. اب وہ کیا ہے وہ کم از کم مجھے تو نہیں پتا. صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو سیاسی منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں. بھائی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ویلکم. کل ایک جو پریس کانفرنس کرنی تھی علیمہ خان صاحبہ نے، وہ آئی پہنچی 4 بجے، انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اب ہم لوگ تب تک ان لوگوں پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمیں کوئی گارنٹر نہیں مل جاتا، اور یہ لکھ کے دیں گے کہ ہم لوگ یہ کروائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہوگا. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا لیڈ ہم خود کریں گے اور اب ہم کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے. تو یہ بتائیے گا کہ فیملی جو ہے اگر ایک شخص کو ملاقات کی اجازت ملتی بھی ہے تو وہ ملاقات نہیں کر رہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ان کی جو علیمہ خانم صاحبہ نے اب تو بڑا کھل کے اس حوالے سے بتا دیا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک بہن کو یہ کہتے ہیں کہ جا کے مل لو اور وہ مل لیتی ہے تو پھر کئی مہینے تک پھر کسی سے ملاقات نہیں ہوگی. وہ یہ کہتی ہیں کہ جب عدالت کا آرڈر یہ ہے کہ منگل کو 5 وکیل ملیں گے، 5-6 وکیل ملیں گے، فیملی ممبرز ملیں گے، جمعرات کو پھر سیاسی رفقا ملیں گے، تو وہ کہتی ہیں کہ اس عدالتی آرڈر پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. دوسرا وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نورین نیازی صاحبہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو درخواست دیں، اور اس پہ بڑا زبردست انہوں نے بات کی کہ کیا عمران خان سے ملاقاتیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل میں بند کی ہوئی ہیں؟ سب کو پتہ ہے کس نے بند کی ہوئی ہیں، تو ہم کیوں درخواست دیں؟ تو اس سے تو یعنی آپ، اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ آپ باہر آ کے جو عمران خان کا پیغام ہے وہ نہیں دیں گی، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ بات، یعنی اس کے اوپر کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بھائی اگر ایک بہن کو بھی موقع ملتا ہے تو وہ جا کے ملنے تاکہ خان کا پیغام باہر آ جائے. لیکن اگر یہ شرط ساتھ رکھی جائے کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ خان کا پیغام باہر نہیں لائیں گے، پھر تو ملنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر نہ ہی ملنے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہ جتنے لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں، یا حکومت والا تو چیپٹر کلوز ہو گیا. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اچکزئی صاحب نے بہت کوشش کی کہ حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت ان کی ہو جائے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ انہوں نے حکومت کو بار بار کہا کہ آپ پولیٹیکل فورس ہیں، آپ جعلی صحیح، آپ جعلی حکمران صحیح، لیکن آپ پولیٹیکل پارٹی تو ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کریں، آپ حکومت ہیں. دیکھیں یہ تو چلیں پاکستان کی کہ اس وقت اندر جو بھی چیزیں چل رہی ہوں، لیکن آئین کے مطابق تو
सिविलियन गवर्नमेंट है ना ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें। और मैं आपको इस हवाले से बताऊं, अतर मिनल्ला साहब क्या करते थे, वो वज़ीर आज़म को बुलाते थे लापता अफराद के केस में, या वो वजीर को बुलाते थे, हुकूमत को वो जिम्मेदार ठहराते थे। वो कहते थे अगर इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर रही है तो इस्टेब्लिशमेंट आपके मातहत है आइन के मुताबिक, या तो फिर सरेंडर कर दो ना, कहो कि हम इस्टेब्लिशमेंट के अंडर हैं, मान लो। यहां पे बात यह है कि अब वो चैप्टर तो हो गया क्लोज। देखें, असल बात यह है कि अब वो जो बातचीत जो कर रहा था तहरीक इंसाफ से, उनको ये कहा गया था कि बजट पास होगा, उसके बाद हम चीजें जो है आपको चेंज होती नजर आएंगी। मैंने कुछ लोगों से पूछा जो बातचीत कर रहे हैं, मैंने कहा ये बताएं कि टाइमलाइन क्या है, क्या मतलब ये तो नहीं है कि बजट के बाद, तो दिसंबर भी बजट के बाद है, बिल्कुल अगला मई 2027 भी बजट के बाद ही है ना, तो कोई टाइमलाइन। उन्होंने कहा जी टाइमलाइन हमें नहीं दी गई, लेकिन मैंने कहा आप कब तक देखेंगे? उन्होंने कहा जी हम देखेंगे जुलाई के मिड तक, कि हम बजट के बाद 2-2.5 हफ्ते देंगे। जुलाई के मिड से उन्होंने कहा कि हम मोमेंटम बनाना शुरू करेंगे, और फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होगा कि हम फिर जो है वो सड़कों की तरफ जाएं। और उसके लिए एक बात मैं मानता हूं, वो ये है कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आके मज़ामत करनी है तो उनको 1-1.5 महीने की एक्टिविटीज मुसलसल चाहिए। उसकी वजह यह है, एक तो लोगों का खौफ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, लोगों को उस खौफ से निकालना होगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उसके ऊपर लोगों का एतमाद नहीं है, उसको एतमाद को बहाल करना होगा, मोमेंटम बनाना होगा, दबाव बढ़ाना होगा, मुख्तलिफ चीजें करनी होंगी। 1-1.5 महीना लगेगा, लेकिन शुरू तो करें ना। शुरू नहीं करेंगे तो ये 1.5 महीना तो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो अब मेरी जो इतलात हैं, मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बजट पास हो गया वफाक का आज। अब ये 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते और देखेंगे, मैक्सिमम ये जुलाई के मिड तक देखेंगे, और उसके बाद फिर ये मुकम्मल तौर पे मज़ामत कर जाएंगे। इस वक्त अगर आप प्रैक्टिकल बात करें, पिछले 4-5 माह से तहरीक इंसाफ बिल्कुल ग्राउंड की एजिटेशन नहीं कर रही। हाँ, मज़ामत ये जरूर है कि जैसे अभी आप महमूद हसन चकज़ई साहब की तकरीरें देख रहे हैं, ये भी मज़ामत है, क्योंकि देखें महमूद हसन चकज़ई साहब की जो तकरीरें हैं उसकी वजह से पहले उनके ऊपर एक FIR की वहां पे चमन में, फिर यहाँ पे उनकी देखें उनकी तकरीरों का वो किया गया, सेंसर किया गया, मुकम्मल तौर पे उनकी तकरीर दिखाई नहीं गई, ठीक है। और फिर जिस तरह से अयाज सादिक साहब कल जो है ना वो बरहम हो गए और उन्होंने तो मुल्क दुश्मन करार दे दिया महमूद हसन चकज़ई साहब को, और कैसी कैसी उन्होंने बातें, तकरीरें आपके सामने। बिल्कुल। देखें, इस वक्त तो आज के माहौल में एक ट्वीट करना भी मज़ामत है, एक ट्वीट को रीट्वीट करना भी मज़ामत है। आप देखें पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, चाहे वो अरसलान बलोच हो या अहमद बोबक हो या बाकी सारे जो एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, उनके साथ क्या हुआ है? उनके पासपोर्ट कैंसिल किए गए, या उनकी फैमिलीज को तंग किया गया, या उनके ऊपर FIR दहशतगर्दी की हो गई। पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो हमारे सहाफ़ी बात कर रहे हैं उनके ऊपर यहाँ दहशतगर्दी के दर्जों मुकदमात हैं। तो इस वक्त तो बात करना भी मज़ामत है, रीट्वीट करना भी मज़ामत है, ट्वीट करना भी मज़ामत है, किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करना भी मज़ामत है। लेकिन ये तो मज़ामत की मुख्तलिफ सूरतें हैं, लेकिन असल तो मज़ामत है जो आपने सड़क के ऊपर आना है। देखें, एक चीज आप बज़ाहिर क्या बल्कि वाकई अमेरिका इस हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ, मीडिया इस हुकूमत के साथ, अदालतें इस हुकूमत के साथ, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ, माफियाज इनके साथ, ताकत इनके साथ, बंदूक इनके साथ, सब कुछ इनके साथ। लेकिन बज़ाहिर कितने का ताकतवर नजर आते हैं। अमेरिका जिसके साथ तो वो कोई कमजोर थोड़ी होता है, उससे बड़ा ताकतवर कौन है जिसके साथ ट्रंप हो। लेकिन इनके कमजोर होने की आप अलामत देखें कि हालत इनकी यह है कि पार्लियामेंट की अपोजिशन की तकरीरों से खौफजदा है, वो नहीं चलाने दी। अच्छा, फिर आप देखें कि ये लोगों को बेवकूफ ये समझते हैं, ये क्या समझते हैं लोगों को कि बैरिस्टर गौहर साहब या महमूद हसन चकज़ई साहब या असद कैसर साहब वो अगर AJK के ऊपर बात करें तो उसका तो एक लफ्ज नहीं चल सकता। बिलावल आजाद कश्मीर की बात करें तो वो लाइव चल रहा है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? जो तकरीर की है उसके ऊपर भी मैं आपसे पूछूंगा कि आज बिलावल ने जो तकरीर की है ये क्या मकसद था? कल तक तो वो मैं कहूंगा कि वो पाँव में बैठे हुए थे वजीर आजम के कि हमारी जो है गिलगित में जो है हुकूमत बनने दें, और आज उसी वजीर आजम को कह रहे हैं कि आपकी काबीना आपसे नहीं संभाली जा रही, आप इसको संभालें। देखें, आज भी तजादात थे। उन्होंने ये तो एक तो उन्होंने बजट को सपोर्ट किया, शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि मैंने वजीर आजम के तौर पे आपको 2 बार वोट दिया, आप हमारे वजीर आजम हैं, मैं दुआगो हूँ आप कामयाब हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तारीफें शहबाज शरीफ की की हैं, वो सारी चीजें उन्होंने की हैं। फिर उसी में नून लीग को कह रहे हैं कि तुम इतने अनपॉपुलर हो कि तुम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, बल्दियाती इलेक्शन, एक यूनियन काउंसिल के तुम इलेक्शन नहीं करवा सकते। देखें, ये ड्रामा एक क्रिएट किया गया असेंबली के अंदर कि MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी आपस में लड़ेंगे। टीवी चैनल्स मैंने देखा नहीं है, लेकिन आज सारे टॉक शोज इसके ऊपर होंगे
اس کے اوپر ٹاک شوز نہیں ہوں گے کہ جو وزیر اعظم نے جو کل اعتراف کر لیا کہ ہم لوگ جیلی ہیں، مطلب ہم دھاندلی کی پیداوار ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ٹی وی چینلز بات نہیں کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پوری کوشش ہے نا یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو ایک سارا یہ تقریریں کروائی گئی اور یہ سارا ڈرامہ، اور آپ ٹاک شوز میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو آج کے دن یہ نہیں اوور آل بھی ٹھیک ہے نا. مطلب آپ دیکھیں قادر خان مندوخیل صاحب نے صالح ظافر صاحب کو، وہ جو ایمان صاحبہ ہیں جو پروگرام کرتی ہیں ایم نیوز کے اوپر اینکر ہیں، ان کے پروگرام میں قادر خان مندوخیل نے صالح ظافر کو کہا کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے اوریجنل فارم 45 دکھا دو، میں تمہارے پاؤں بھی پکڑوں گا، میں سیاست اور وکالت سے بھی توبہ طائب ہو جاؤں گا، جو چور کی سزا وہ میری سزا، اوریجنل فارم 45 دکھا دو. تو یہ اب آپ کو ٹاک شوز میں بھی لڑتے ہوئے نظر آئیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ایم کیم، اور یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. یہ سارا ڈرامہ اس لیے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اے جے کے اوپر توجہ نہ جائے، عمران خان کی ناحق قید کے اوپر توجہ نہ جائے، اسی طرح سے جو بجٹ پاس ہونے کے بعد ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی، جو مہنگائی بڑھے گی، اس کے اوپر توجہ نہ جائے. ان ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے ڈرامے کریٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کشمیر کے لوگ پتہ نہیں، آپ اس پہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کشمیریوں سے سوال کیا کہ کشمیری بتائیں کہ کیا وہ بلاول کی ان تقریروں سے بیوقوف بن جائیں گے، یا کشمیر کے کتنے % لوگ بیوقوف بنیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کے اندر تو لوگوں کو کلیئرٹی ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ فنکاری ہے، اداکاری ہے، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے. اور بھائی عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے. اب پاکستان کے لوگوں کو سب نظر آتا ہے، اب پاکستان کے لوگوں کو سب پتہ ہے. آپ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. اور اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر اصل جو دیکھنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 15 جولائی کے بعد تحریک انصاف کیا کرتی ہے. کیا وہ سڑکوں پہ آ جاتی ہے؟ محمود حسن چکزئی صاحب کیا کرتے ہیں؟ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف کے جو سنسیئر بھی لوگ ہیں نا، جو مزاحمت چاہتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہمارے سے جو بات چیت ہو رہی ہے تو ہمیں ایک اس بات چیت کو موقع دینا چاہیے. جو مزاحمت والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں مزاحمت آپ نے کیوں کرنی ہے، ٹیبل پہ آ کے بات چیت کرنی ہے نا. اب اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں اور پس پردہ بیٹھے ہیں، خفیہ طور پہ بیٹھے ہیں، بات چیت آپ کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں. آپ بجٹ تک دیکھنا تھا نا، بجٹ پاس ہو گیا، ٹھیک ہے 2 ہفتے اور آپ دیکھ لیں. کیونکہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہوں کہ 2 ہفتے اور دیکھ لیں، یا ہم اس کو اس بات کو تھوڑا سا مارجن دے رہے ہوں کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی 10 جولائی کی کال ہے اور ہم کہہ رہے ہوں کہ نہیں 10 جولائی کی کال کو آپ مؤخر کر دیں. کال تو کوئی ہے نہیں، سڑکوں پہ تو آپ ہے نہیں، مزاحمت تو آپ سڑکوں والی تو کر نہیں رہے. تو چلیں 2 ہفتے اور آپ دیکھ لیں، اور اتنے میں یہ بھی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو خبریں تھیں کہ جولائی سے اس حکومت کا جو ہے وہ یہ جو بات تھی کہ زوال شروع ہو جائے گا. تو اس لیے جی بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ.